اب یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ووٹنگ سٹارٹ ہوئے تو شاید ہفتے گزر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ بیلٹ کے ذریعے اور ان پرسن جو رجسٹرڈ ووٹر ہے اس کے گھر بیلٹ پیپر پہنچ جاتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جا کے ارلی ووٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. سو ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف دا ووٹنگ، اس لیے اس کو 5 نومبر کو ہم لاسٹ ڈے کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب الیکشن کنکلوڈ ہوگا. رزلٹ آتے آتے بیکاز 6 ٹائم زونس ہیں یو ایس میں، رزلٹس آتے آتے 3 سے 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور اسی میں ساری گڑبڑ ہوتی ہے جس میں لاسٹ الیکشن میں کہنے کا موقع ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ فراڈ الیکشنز تھے. اس کی کیا ریزنز تھی یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس موجود ہیں ملک ندیم عابد فرام نیو یارک. تھینک یو سو مچ ندیم صاحب فار جوائننگ اس. یو ہیو بین ویری کائنڈ آلویز. آپ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے. یہ جو مسلم ووٹ ہے کیا یہ کوئی رول پلے کرے گا؟ السلام علیکم ٹو یو اینڈ یور ایکسپرٹس اینڈ یور آڈینس ایز ویل. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی 2 یا 3 اسٹیٹس میں تو یہ ڈیفینیٹلی بڑا کلیئر رول پلے کرے گا، لیکن 2 پرابلم اس میں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ جو تھرڈ پارٹی گرین پارٹی جو اس کی انوالومنٹ اس دفعہ کو تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے، جل سٹائن ڈاکٹر جل سٹائن کی موجودگی سے تھوڑا سا اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بھی جو مسلم ووٹر ہے دے آر ناٹ ویری فوکس، دے آر ناٹ ویری کلاؤڈ کہ کس کو ووٹ دینا ہے. کچھ لوگ جل سٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی کو، کچھ لوگ جو میری طرح کے جو لائف لانگ ڈیموکریٹس ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے. اگر یہ فوکس ہو کے کرتا، لیڈرشپ نیشنل لیول پہ مسلمس کی کوئی نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری انفارچونیٹ فیکٹ. اگر نیشنل لیول پہ مسلم لیڈرشپ ہوتی اور الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے ہم نے یہ کنورسیشن شروع کی ہوتی کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، پھر تو یہ 5 سے 6 اسٹیٹ میں جو ڈیسائسو پاور ہوتی وہ مسلم ووٹرز کی ہوتی. بٹ اسٹل پینسلوینیا میں بھی کافی حد تک وہ امپیکٹ کریں گے. مشیگن تو 100% امپیکٹ کرے گا، اور بھی کافی اسٹیٹس میں امپیکٹ کریں گے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج جو مسلمز کا ہے، جو سب سے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے، آف کورس جس سے آپ نے فرمایا ویری رائٹلی سو کہ وار ان غازہ، لبنان اور ایران. اس میں چونکہ میں ذاتی طور پہ آپ کو پتا ہے میں لائف لانگ ڈیموکریٹ ہوں، پارٹی کا الیکٹڈ آفیشیل ہوں، the first and so far only elected vice chair of the party in New York. So اس کے باوجود میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری لائف ٹائم میں this is the last chance to bring peace in the world. Not because he's because زنیرہ this is honestly یہ میرا بھی 25-26 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے جو میں نے اسٹیک پہ لگا دیا. میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفائی کرتے ہوئے، ان کو ریفیوز کرتے ہوئے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کو. if you don't mind me interfering، میں نے ان الیکشنز میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گی، عثمان صاحب آپ کی بھی، میں نے ان الیکشنز میں جتنے ڈیموکریٹس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ تقریباً اپنے لپس کو سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے، لیبنان میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک بلینکٹ سائلنس کو انہوں نے پریفر کیا ہے. اور کئی لوگ علیحدگی میں آف دا کیمرہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوری دیر از ٹو مچ ایٹ اسٹیک، ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. آپ تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے واٹ از ایٹ اسٹیک؟ اگر آپ کو اتنا ڈر ہے کہیں پہ رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، یو ہیو بین ہارڈ کور سپورٹر آف اے پارٹی اور آپ کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، ہاؤ ڈز دس ایکسپلین دا امیریکن ڈریم اینڈ دا ڈیموکریسی؟ دیکھیے سنیرا، اٹس اے ویری ویری لاجیکل اینڈ سینسٹیو کوسچن. آپ نے بہت صحیح کوسچن کیا ہے. اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پہ جن لوگوں کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں وہ تو اپنے لپس کو سیل کر کے بیٹھے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کمپرومائز آن دیئر ہارڈ ورک. لوگوں نے بہت عرصہ کام کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اور اب وہ کھل کے بات کرنے سے گریزاں ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے، میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں وین یو پٹ یور اون سٹیکس ٹو زیرو تو پھر آپ کو بات کرتے ہوئے ایکسپریس کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. قانونی طور پہ امریکہ میں آپ کو ایکسپریشن کی آزادی ہے، لیکن اب آپ اگر اینٹی اسرائیل بات یا اینٹی جوش بات کرتے ہیں، اینٹی زائنسٹ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم یقیناً ہوتا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ریپبلکن پارٹی نے میری تصویریں اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہیں. they calling me fanatic and extremist Muslim political activist. Okay. So
बात ये है, लेकिन उसके बावजूद आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, बिकॉज मैंने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स जीरो कर दिए हैं, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे कोई बेनिफिट नहीं लेना, मैंने हमेशा बेनिफिट दिया है पार्टी को, मैंने हमेशा बेनिफिट दिया है पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो मुझे चूंकि कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं सच बोलता हूं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है, जो मोस्टली हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के जो अंदर जो एक्टिव लोग हैं, वो बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उनको अभी भी डॉक्टर नदीम आबिद साहब हमारे साथ रहे, मैं इस डिस्कशन में आपको शामिल रखना